اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین صدق اللہ العلی العظیم صلوات علی محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول اور منظور اللہ پاک کے ذکر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور جس سجدہ بی بی واسطے اصال ثواب دی مجلس ہے اللہ پاک انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے پاکستان نو اللہ امن نصیب فرمائے پاکستان دی افواج نو اللہ کامیابی نال ہم کنار فرمائے اور دنیا جہان تے خالق امن و امان دی زندگی مسلمانوں کو نصیب فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات صلی اللہ میرے محترم سامعین آج جمعۃ المبارک ہے اور گورنمنٹ کی طرفوں اعلان کیتا گیا ہے کہ یوم تشکر دے طور تے منایا جائے کہ فلسطین دے مسلمانوں واسطے کچھ آسانی پیدا ہوئی ہے اللہ کرے وہ جنگ بند ہو جائے مستقل بند ہو جائے اور توفیق دے دے کہ وہ صدر ٹرمپ اپنے وعدے کے مطابق جنگ بندی واسطے کو بہتر اقدامات اٹھان اس ویلے پاکستان کی صورتحال ذرا گمبھیر ہے اندرونی طور تے اور بیرونی دشمنوں تو پاکستان پریشان تو پاکستان پریشان ہے تو ہر پاکستانی پریشان اندرونی طور تے بھی بندے موجود نے جنہاں نال فوج لڑ رہی ہے اور بیرونی قوتاں نال بھی فوج لڑ رہی ہے اس ویلے بڑا معاملہ یہاں اپ سیٹ ہے میرے محترم سامعین یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی 190 نمبر آیت مجیدہ میں اس گل ذہن چ رکھ کے پڑھی یہ جہاد ہے نا جہاد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں قتال کرو جہاد دی ایک قسم ہے جدا نا قتال ہے قتال دا مطلب ہے قتل کرنا یا قتل ہو جانا ویسے جہاد پھر نفس بھی ہے تسی اپنے نفس نال جہاد کرو گے سب تو بڑا جہاد عورت اپنا پردہ قائم رکھے جہاد جد و جہد جو کوشش جو عورت دا بہت بڑا جہاد ہے کہ اندر رہے عورت دا سب تو پہلا جہاد ہے کہ اندر رہے اگر میدان جنگ چ کسی عورت نو ہونا پیندا تو بہت بڑی مجبوری ہو سکتی ہے ویسے عورت دا جہاد ہے کہ پردہ کرے اپنے نفس نال جہاد اسی روز ساڈا حق ہے اسی کریے جہاد دی اقسام چوں ایک قسم جہدا نا قتال ہے اے قتال آندے جی قتل و غارت کرنا قتل ہو بھی جانا یا قتل کر دینا اللہ فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قتال کرو اللہ کی راہ میں قتال کرو قتال دا مطلب ہے جنگ کرو لڑو اللہ کی راہ میں لیکن خالق فرماتا ہے فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یہ مطلب ہے اسلام دا مزاج ہے کہ اسلام پہلے نہیں لڑتا اسلام دا مزاج ہے کہ اسلام پہلے نہیں لڑتا جڑا مجاہد ہے جڑا جہاد کرے گا اسلام وہ پہلے حملہ نہیں کرے گا یہ اسلام دا ایک اصول ہے اسلام دا اصول ہے جڑا پہلے حملہ کرے نہ دا اسلام نال تعلق ہے نہ دا جہاد نال تعلق ہے تے نہ او مجاہد ہے یہ مطلب ہے جڑا پہلا حملہ کرن دی جدوں اسلام اجازت ہی نہیں دیتا پھر اندر شیعہ نہیں منتے وہ میں دسنا سی کی نہیں منتے جڑا کھلوتیاں بندیاں چ بم پڑ کے وڑ جائے نا اسی انہوں مجاہد نہیں جدو تیرے نال لڑیا ہی کوئی مہربانی جناب جدو تیرے نال لڑیا کو نہیں تو ادنا کیوں لڑنا پہلا حملہ اسلام اجازت نہیں دیندہ جی جدو کوئی لڑتا ہے پھر او دینا اسلام اجازت دیندہ کہ اپنے دفاع چ لڑو یہ جڑا جہاد ہے یہ اصول ہے قرآن نے سے اللہ فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑو اپنے راستے چ نہیں جنہیں بندے اپنے راستے دی وجہ تو لڑتے ہیں اپنے پے تو لڑ پینا اپنی گلی دے راستے تو لڑ پینا اپنے راستے تو نہیں لڑنا
اللہ دے رستے وچ لڑنا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو۔ کن سے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، ایک اور بات ہے، لڑائی کے درمیان بھی کسی سے زیادتی نہ کرنا۔ لڑائی ہو بھی جائے تو کسی سے زیادتی نہ کرنا، بھاگتے کے پیچھے نہ جانا، عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں کا لحاظ کرنا۔ تاں اسی آنے ہیں کہ اسلام دی مرکزی جہاد دی تصویر دا نا علی بن ابی طالب۔ اسلام پہلا حملہ نہیں کرتا، اسلام پہلے حملے دی اجازت نہیں دینا۔ اگر تواڈے تے کوئی حملہ کرتا ہے تو تسی دفاع وچ حملہ کر سکتے ہو۔ اللہ فرماندا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرنا، جنگ میں بھی کسی سے زیادتی نہ کرنا۔ جو لڑائی میں زیادتی سے روک دے اسے اسلام کہتا ہے۔ لڑائی وچ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ فرماندا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ جو ہے نا زیادتی کرنے والے ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرا موضوع جناب دے دن چاہ گیا، بابا جی تشریف فرمان ہے، الحمدللہ بڑا روحانی ماحول ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑا جہاد ہے انہوں ذرا سمجھنا اس ویلے انتہائی ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ جہاد جن کا میں عرض کر لگا نا، پیغمبر اعظم دے، پیغمبر اکبر دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیات مبارکہ وچ جتنیاں لڑائیاں ہوئیاں نے اتھے جہاد نو سمجھنا سوکھا سی۔ جہاد نو سمجھنا اس واسطے سوکھا سی جتھے نبی آکھن لڑو وہی جہاد۔ بہت شکریہ۔ یعنی فی سبیل اللہ لڑنا نا، فی سبیل اللہ کی راہ میں لڑو۔ ایتھے ہن تک یہ ہی نہیں طے پیا ہوندا پہلا دی راہ کیڑی، اللہ دی راہ کیڑی ہے۔ پیغمبر جدو آندے سن نہیں تو لڑ پو، بس واجب ہو جاندہ سی کہ لڑ پو، وہی سبیل خدا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ کی اس سبیل کو محمد کہتے ہیں، اور راستہ ہی رسول پاک دی ساتھ ہے۔ نبی آکھے ایتھے لڑ پو، اتھے لڑنا ضروری ہے، جتھے نبی آکھے نہیں لڑنا اتھے رکنا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے اگر پوری دیکھو نا کسی شادی نانا جاچ ہوئے تو قبلہ کسی کو سکھ لین سے کوئی حرج نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ڈرائیوری کرنی ہے، اپنی جان نو بھی خطرہ ہے، اگر ڈرائیور صحیح نہ ہوئے گا اگلے دی جان نو بھی خطرہ ہے، یا مار دے گا یا مر جائے گا۔ کی فرق پہندہ ہے؟ میرا جو استاد ہے نا ڈرائیوری دا وہ انپڑھ جی، چلو یارا میں ڈرائیوری جاننا تھوڑی بہت انپڑھ بندہ گجر ہے، انپڑھ ہے۔ میرے کو ڈرائیور سی، میں انہوں آکا ڈرائیوری سکھا دے، اس میں سکھا دیتی تو پھر میرا استاد ہویا نا ڈرائیوری۔ یارا جیڑی شاید حضرت امیر المومنین نے فرمایا، حضرت علیہ السلام نے، جس نے تمہیں ایک حرف کی بھی تعلیم دی، ایک حرف کی، وہ تمہارا استاد ہے۔ جس نے تمہیں ایک حرف کی بھی تعلیم دی، حرف بتانے والا بھی تمہارا استاد ہے۔ حرف یہ گل چھوٹی نہیں، میرے مولا نے دعویٰ کیتا ہے، اور جو حرف کی تعلیم دے اسے استاد کہتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ تو علاوہ کو جمعہ نہیں جیسا کیا ہوئے میں علی نواہ حرف دستے استاد ہے نا جی۔ یہ مطلب ہے جیڑی گل دی جاچ نہ ہوئے انہوں سکھ لین جی، کوئی عرض ہے جی؟ یارا نہ جاچ ہوئے سکھ لین جی کو عرض ہے، کوئی عرض نہیں۔ تو مہربانی فرماؤ جتھے پیغمبر آندہ لڑو اتھے لڑنا ضروری ہے، جتھے آکے رکو اتھے رکنا ضروری ہے۔ تیرا کی خیال ہے اسا بوٹی پی کے علی نو امام منے، تیرا خیال ہے نشے بچے سا علی نو بلا فصل منے؟ قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے سید بیٹھے نے، حضرت علی کائنات دا او استاد ہے جن نے کائنات نو دسے ہے محمد دا کے تلوار چکنی ہے تے رکھنی نہیں، او آنکھیں رکھ دے تے چکنی نہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ پیغمبر آکھے شکریہ، پیغمبر آکھے تلوار چک تے چکنی کیویں میں، اس گل دا استاد بھی مولا علی ہے۔ پیغمبر آکھے رکھ دے تے چکنی نہیں، پیغمبر آکھے چک تے رکھنی نہیں۔ حضرت رسول خدا تبوک تے گئے، حضرت علی نو پیچھے چھڑ دیتا، جنگ چے پیچھے چھڑ دیتا۔ وہ بچو کئی بندے کہنے لگے، اس دور چے اس قسم دے بندے ہوندے سن، وہ حضرت علی نو کہنے لگے تو انہوں پیچھے چھڑ گئے نا، تو انہوں پیچھے چھڑ گئے۔ حضرت علی مسکرا کے فرماتے ہیں جدو اگے رکھ دینے وہ دو میں تو انہوں میں چنگا نہیں لگے۔
کہ ہر جنگ چ مینوں اگے رکھتے ہیں تو تسی آندے ہو اینوں اگے کرتے ہیں اینوں اگے کرتے ہیں جینوں یہ اگے گلن پھر تو میں چنگا نہیں لگ میں ہوں پیچھے رہ گیا تو پیغمبر نے مینوں پیچھے رکھیا تو میں پیچھے رہا رولا ہی کوئی نہیں ہر جنگ چ حضرت علی اگے رہنے تے موبائل چ بھی ایک مقابلہ سی سب تو پیچھے سن یار ہر جنگ چ مولا علی اگے رہنے جتھے پیغمبر نے اگے رکھے تے جتھے پیچھے رکھے آپ پیچھے رہنے وہ کہنے لگے جی تو پیغمبر پیچھے چھڑ گئے نے پیغمبر پیچھے چھڑ گئے نے حضرت علیہ السلام نے فرمایا اصل گل پتہ کی ہے منو میرے ابے نے مت دیتی سی محمد اگے ہو رکھے تے پیچھے نہیں ہونا چاہیے پیچھے رکھے تے اگے نہیں ہونا چاہیے میرے خیال ہے شکریہ کہ بلا پیغمبر دے دور جہاد دے معنی بالکل سمجھنے آسان سن فی سبیل اللہ کیے ہوں تو اے نہیں پہ پتہ لگتا پتہ کیوں ہویا کیے جدوں تک پیغمبر دی ذات مقدس ظاہرن موجود رہنے بدر چ بندے لڑے نے رولا ہی کوئی نہیں سی مجاہد کیڑا ہے جڑا نبی دے پاس ہے وہ مجاہد ہے جڑا دوجے پاس ہے وہ کافر ہے احد چ لڑائی ہوئی ہے خیبر چ ہوئی ہے ادھر یہودی ہے ادھر مجاہد نے ادھر مشرک نے ادھر مجاہد نے ادھر کافر نے ادھر مجاہد نے ادھر مرتد نے ادھر مجاہد نے جڑا پیغمبر دے نال ہے جنیاں جہاد نبی دی کے بدر ہے حنین ہے خندق ہے خیبر ہے جدھر نبی ہے ادھر جہاد ہے جدھر پیغمبر ہے ادھر جہاد ہے جدو جہاد دے معنی چ مسلمان الجھیا نا الجھیا محمد تو بعد ہے جدو بندے علی نہ لڑے نا پھر صاحب نہیں لگا مجاہد کیڑے پاسے بہت شکریہ یار پیغمبر دے زمانے بچے شکریہ لو جناب تائید ہوگی پیغمبر دے زمانے چ قبلہ جدوں مسلمان لڑے ہیں یا کافر نہ لڑے یا مشرک نہ لڑے یا یہودی نہ لڑے غیر مسلم نہ لڑے جدوں تک مسلم غیر مسلم نہ لڑے مجاہد نو سمجھنا آسان سی مجاہد نو سمجھنا آسان سی جہاد نو بابا جی سمجھنا آسان سی فی سبیل اللہ نو سمجھنا آسان سی کہ پیغمبر کی طرف جڑا کھڑا ہو گیا ہے وہ مجاہد ہے دوسرا اسلام دا دشمن پیغمبر تو بعد ادھر بھی مسلمان تے ادھر بھی مسلمان جی میں ادھر پاکستان تے ادھر افغانستان میرا خیال ہے کافی سمجھ آ یار پیغمبر آج ذرا مشکل ہے آج جنہوں سمجھنا ہے کہ جہاد کدھر ہے آج مجاہد کدھر ہے ساڑھے بھی مجاہد نے افغانستان کو بھی مجاہد نے یہ جو مسلمان نہ لڑتا ہے نا وہ تو طے نہیں ہوتا کہ بچے شہید کیڑے چلو اور یار پاکستان جب فوجی نماز نہیں پڑھ دیں تے افغانستان پڑھ دیں روزائی بھی رکھ دیں وہ بھی رکھ دیں انہاں دیاں میں داڑیاں انہاں دیاں بھی داڑیاں قرآن ادھر بھی موجود ہے قرآن ادھر بھی موجود ہے جدو دوہاں پاسے قرآن ہوئے نا پھر صاحب لائی دا علی کیڑے پاسے کیونکہ قرآن و مالی انوالی و مال قرآن سبحان شکریہ بابا جی مہربان یارہ دوہاں پاسے قرآن دوہاں پاسے قرآن ایک پاسے پاکستان ہے ایک پاسے افغانستان ہے تے دوہاں پاسے قرآن یارات مسجد ساڑھے کو بھی موجود ہے مسجد ادھر بھی موجود ہے مجاہد ادھر بھی موجود ہے مجاہد ادھر بھی موجود ہے اے پاکستانی ہیں او افغانی نے جدو اساں بابا جی جغرافیہ تے تاریخ پڑھی نا پنجویں جماعت وہ تو تصویریں بڑھیاں ہوندی ہیں سن پنجابی بھائی لباس پنجابی پایا ہوندہ ہی تیمت کرتا پنجابی بھائی پھر جناب پٹھان بھائی پھر جناب ادھے چندہ سی سندھی بھائی پھر ادھے سرحدی بھائی بلوچی بھائی جڑیاں بڑیاں شلواراں کھلیاں ہوندی ہیں سن 6-7 میٹر دی ایک شلوار ہوندی سی وہ بلوچی بھائی خدا دی قسم میں خود پڑھیا ہے افغانی بھائی افغانی بھائی افغانی وہ ساڑھے بھائی نے افغانی بڑے پرانے بھائی نے پرانے بھائی ہون نہیں آندے بھائی وہ جدو لڑائی
ہو پئی ہے ہن نہیں آندے بھائی بھائی یہ دا مطلب جدوں لڑائی بھائی دا پتہ تے بابا جی لڑائی چ لگدا لڑی پیا تے بھائی کا دے وہ جڑا ساڈے تے حملے پہ کردا بھائی کا دے ساری فوج تے حملے پہ کردا ساڈے جوان شہید پہ کردا او بھائی کا دے ہن پتہ لگے جدا لڑ پوے نا انہوں بھائی بھائی نہیں آکھیدا کمال ہے جدوں لڑائی ہو پئی اوے بھائی بھائی تے ہوندے جڑے بھائی بھائی ہون ختم ہو گئی ہے جڑا پاکستان دی فوج نہ لڑ پوے او بھائی نہیں جڑا علی نہ لڑ پوے او بھائی بھائی نہیں دعا پاسے نماز یار تو تک خبریں ساریاں لاہور چ رہ رہے ہو کیا افغانستان نے سانو پریشان کیتا ہے کہ نہیں اساں انہوں نے تھوڑی مدد کیتی بہت زیادہ مدد کیتی ہے پھر انہوں نے مہاجرین کو پناہ دیتی ہے ایتھے انہیں ترے نسلہ ہو گئی ہیں جدو دادا آئے یا تو پوترا جوان ہو کے دکان پا بیٹھا ہے کپڑے دی سانو تے افغانیاں دے ہتھوں سوٹ باندھیا کنی دیر ہو گئی سارا انہوں دا کاروبار اتھے رہے ہوں گورنمنٹ نے آکھیا ہے کہ آخر تسی ہونا مہربانی کرو مہربانی تو اپنے گھر جاؤ نا دنیا جان دے بندے جدوں واپس جان لگے نے نا اپنے گھر پاہمیں 50 سال بعد جان لگے نے او نہ آکھیا او شکر ہے او اسی اپنے گھر چلے ہیں ایتھے جنوں اندر نہ گھر ٹر جاؤ رون لگ پئی وہ جڑے افغانی نو آندے نے واپس جاؤ آندہ میں نہیں جانا کی گل ہے یہ دا مطلب ہے وہ آندہ تیرا اتھے کار ہے وہ آندہ میرا اتھے ہی ٹھیک ہے ہن پتہ لگے اسلام کدھر ہے تے افغانستان کدھر یہ دا مطلب ہے سلامتی اتھے میں جتھے سلامتی ہوئے اتھے اسلام ہے جتھے امن ہوئے اتھے مومن ہے ایس ویلے ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن اینا تنگ کیتا نے کہ ایس ویلے فیصلہ بہ کیوں نہ کیتا ہے پہ یار چھڑ بھی دیو جدوں چھڑ دے ہی نہیں انہوں نے 48 گھنٹے دی موت لئی آج شام نو بھی مک جانی مولت لے کے تے پھر حملہ کیتا نے مولت لے کے تے حملہ کیتا نے پھر آندہ ہے شیعہ وکھریاں گلہ کر دینے قرآن تے میرا ہاتھ تھی جڑا مولت لے کے حملہ کرے نا انہوں یزید آندے مولا تو انہوں جزائے خیر دے گئے عمر صاحب نے آکھیا سی لوگوں گواہ رہنا حسین کے خیمے کی طرف سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے مولت لے کے حملہ کرنے والے اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ایس ویلے بہت شکریہ میں 10 کے چھڑاں گا تو انہوں جہاد کی ادھر نماز ادھر نماز ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان ادھر بھی مسجد ادھر بھی مسجد مسیطہ تے چھاپے پہ بائی دے مسیطہ کا تا چھاپا مارنا پھوڑا نو پھڑ نہیں پھوڑ پھڑ کے لے جا ایک وڈا ٹانگا ہوندہ ہے جاڑا شاڑا لان واسطے مسیطے اتنے پرچہ ہو جاندہ ہے کس مسیط چو لمحہ ٹانگا پھڑیا گیا ٹانگے دے پھڑن تے پرچے نہیں ہوندے مسیطہ وہ دو بدنام ہوندیاں نے جدو اصلہ مسیطوں پھڑیا جا بھائی بہت شکریہ یار اصلہ مسجد چونا دیکھو نا سرکار دو عالم دی مسجد چاہے اگر مجاہد تلوار لے کے آ گیا تو کوئی گل نہیں تلوار اصل گل پتہ کی گل اصلے دی نہیں گل نیت دی ہوں اس ویلے پاکستان تے افغانستان آپس ہے اللہ معافی دے شہباز شریف صاحب نے آکھیا کہ اسی مذاکرات کرنے واسطے تیار ہیں قطر چ بیٹھے نے بندے ویسے قطر جگہ جنہیں مذاکرات ہوئے وہ تو ٹھیک نہیں بندے پھر قطر ہی نہیں قطر بیٹھے نا پھر اللہ کرے امیدہ ہو جائے کل دا اخبار جڑا نا جی کل جمعرات سی تاریخ 16 تاریخ سی کل دا اخبار جڑا ایکسپریس ہے نا او دے وچ ایک میں کالم پڑھیا ہے او دانشور دا تو پتہ شیعہ سنی تو نہیں ہوتے دانشور ہوتے ہیں وہ اپنا تجزیہ لکھتے ہیں کل اس دانشور دا میں تجزیہ پڑھیا ہے اس 2 گلاں لکھیا نے اتھوں میں سمجھ آئی ہے کہ پاکستان بھی مسلمان تے افغانستان بھی مسلمان ہن فیصلہ نہیں پہ ہوتا کہ مجاہد کنو آکھی تے اللہ دی راہ تے کیڑا پیا لڑتا ہے تو انہوں پتہ ہے پاکستان تے بڑی دیر ہوئی ہے نہیں پہ صحابہ لگتا شہید کون ہے کون ہی صاحب لگتا شہید کون
اللہ معافی دے آ جڑا واقعہ 2-4 دن پہلے گزریا دونوں پاسے کافی شہادت ہو گئی میں نہ دونوں پاسے شہادت ہوئی ہیں پولیس والے بھی شہید وہ بھی شہید آپس سے لڑے نے دو بھائی شہید یہ نوان دے جو سارے ایک ہو جائے اجے تک بندے نو یہ نہیں پیساب لگتا افغانستان تے جڑے اتھے پہ قتل ہوندے نے بندے اسی انہوں دہشت گرد آنے ہیں وہ بھی دہشت گرد آنے افغانستان والے کی آنے شہید یار مجاہدین شہید اسی آنے ہیں مر گئے نے واصل جہنم ساڑھی کی خبر ہوندی ہے 50 دہشت گرد واصل جہنم افغانستان ریڈیو کھولو نا وہ آندھے نے 50 آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو انہوں نے بھی شہید ہیں تو جنہیں ساڑھے فوجی وہ تو ہے نہیں شہید انہوں فیصلہ کرنا جنا جے تے افغانستان تے پاکستان دا فیصلہ ہو گیا نا انشاءاللہ ساریاں انہاں جنگاں دا فیصلہ ہو جائے گا جنہیں مسلمان علی نہ لڑے لو جی میں اپنا ایمان دساں جی ساڑھے نزدیک دینا جی ساڑھے فوجی شہید ہوندے نے ساڑھے نزدیک انہاں دے حملہ آور شہید نہیں میں اپنا ایمان دسنا جی تسی رڑو نہ رڑو کسے دا عقیدہ نہیں بھی کسے نہ ملتا کئیاں ذاکرات آکھیا عقیدہ اپنا اپنا تے قبر اپنی اپنی جی چلو ٹھیک ہے میرا عقیدہ ہے کہ ساڑھے فوجی شہید ہوندے نے جڑا انہاں افغانستان چو بندہ آکے لڑدا ہو شہید نہیں ہو کوئی میرے نال تعاون کرے نہ کرے کسی طرح بچے ملے یا نہ ملے میرے نزدیک ساڑھے فوجی شہید ہو رہے ہیں جڑا ساڑھی فوج تے حملہ آور ہے وہ شہید نہیں وہ واصل جہنم ہے منوں کو بندہ آندہ ہے تو فوج دا بڑا حامی ہے میں کہ کیوں نہ حمایت کراں کہنے لگا کیوں میں کہ تو دس انہاں کو بھی فوج ہے تو ساڑھے کو بھی فوج ہے انہاں دا نشان حیدر ہے کہ ساڑھا نشان حیدر یار ساڑھے فوج دے آلہ نشان دا نام کیے حیدر جیڑا بندہ نشان حیدر جیڑے پاسے نشان حیدر ہوئے وہ میں تے انہوں حق سمجھنا تے جدر آپ حیدر ہوئے کمال ہے یار نشان حیدر ساڑھی فوج کو لے وہ دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں انہوں دے پیچھے انڈیا ہوئے انہوں دے پیچھے کوئی اور ملک ہوئے ساڑھ نہیں پتہ لیکن ساڑھے تے حملہ آور ہے افغانستانیاں دے متعلق تے افغانیاں دے متعلق کل دا تجزیہ سنو جنہوں شک ہوئے وہ کل دا اخبار ایڈی چھتی تو نہیں نا سارے پکوڑے کھا گئے اخبار تے رکھ کے کل دا اخبار تے کسے پہ آئی ہوئے گا نا جوید چودھری نے وہ دے وچ کالم لکھے ہے وہ سکھیا میرا ایک دوست سی افغانی اس ملازم سارے رکھے سن پاکستانی بندہ افغانی سی دکاندار سی بڑا بڑا بزنس مین سی اس اپنے سارے ملازم پاکستانی رکھے میں انہوں آکھیا بھی افغانستان تے بندے تے کافی نے تے زبان بھی توڑی ایک ہے وہ سکھیا میں زبان ویک کے نہیں رکھے میں ایمان ویک کے سبحان وہ سکھیا کیوں وہ اندھا میں افغانی نے دسیا وہ سکھیا تسی سانو جانتے نہیں وہ سکھیا سانو داسی چھڑ یہ جاننا بڑا ضروری ہے میں اخبار پڑھنا جی روز سویرے پڑھ کے نکلنا کہ میں عیب کر بیٹھا بندے میرے منہ لوگے دل پر سویرے اخبار پڑھ کے نکلنا وہ فرماندے نے کہ میں نے سخوانی دوست نے دسیا کہ یہ جڑے ہوندے ہیں نا اسی افغانی اسی دوستی دیا دو بنیادہ ہوندے اور دو بنیادہ آج دی مجلس میں پڑھ دنیا تو مجلس آج پوری ہوگی دو بنیادہ نے ساڑیاں دوستی دیاں تعلق دیاں اسی افغانستان دے بندے تعلق دوستی بھائی چارہ ملن ملان دو بنیادہ تے رکھنے ہیں تریجی ساڑھے کو ہور گالی کو نہیں ہو سکتا ہوتا ذاتی نظریہ ہوئے لیکن یہ افغانی دا کل دے اخبار چھے وہ سا کیڑا وہ سا کیا یا سی لالچ دی بنیاد تے دوستی کرنے ہیں یا خوف دی بنیاد لالچ ساڑھے میں چونتا ہے تے تاں سی نیڑے کسے دے بینے ہیں یا سی ڈر دے کسے دے نیڑے بیٹھے ہونے ہیں پہ ایک ادھر ماری نہ چھڑے دو گلہ نے ایک لالچ تے ایک خوف دووے توڑے ذہن چاہ گئی ہیں تے میں آیت پڑھ لگا
تو کی خیال ہے میں اخبار سنا کے ٹر جانا؟ میں مجلس پڑھنا ہے، میں تو پچھو موضوع اپنا پڑھ رہا قبلہ وند نے ساڑھے مجاہد بھی ہونا، انہوں دے اندر دو گلہ نے، یا لالچ یا انہاں چ خوف ہے، یا انہاں چ خوف ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کے کسی نو مار چھڑ دینے کہ میں نہ ماریا تو انہیں میں نو مار چھڑ، یا وہ خوف نہ تعلق رکھتا ہے یا وہ لالچ نہ رکھتا ہے۔ ویسے اگر مصطفیٰ دی پوری فوج ویکھو نا، مجاہد صرف ہو سن جنہ وچ نہ خوف سی نہ لالچ۔ صدقے جامع آباد نے وجبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی گل کر رہے ہیں، صحابہ کرام وچ نہ کوئی خوف سی، اور صحابہ ڈرتے سن مشرکہ تو، صحابہ ڈرتے سن مشرکہ نہیں، انہاں چ خوف بھی نہیں سی، انہاں چ لالچ بھی نہیں سی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی گل کر رہے ہیں، نہ خوف نہ لالچ، الحمدللہ پیغمبر دی فوج دی گل کر رہے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے دو گلاں بڑیاں پیڑیاں نے۔ حضرت رسول خدا دیجئے ایک حدیث بھی، حضور فرماندے نے دنیا دو گلاں دو حدیثاں کٹھیاں پڑھ دینا، فرماندے نے سب سے بڑی دعوت ولیمے کی ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ میں کتھے پڑھ بیٹھا حدیث؟ سب سے بری دعوت ولیمے کی ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ دوجی میرے مولا فرماتے ہیں کہ سب سے برا انسان معاشرے میں وہ ہے جس کے خوف سے اس کی عزت کی جائے۔ بہت شکریہ۔ جدے ڈر تو سلام لئی جائے کہ جے نانا سلام لئی تے سلام نہ لئی تے ہمیں کتے مارے گا۔ فرماتے ہیں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے ڈر سے خوف سے اس کی عزت کی جائے۔ سب سے بری دعوت ولیمے کی ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ یہ پیغمبر دی حدیث۔ لالچ اور خوف افغانی نو نہ ہوئے تے ایک کسے نال تعاون نہیں کرتا۔ لالچ تے اسی دے نہیں سکتے انہوں نے، کوئی کا کھنی تے لالچ کا دا دینا ہے۔ جیڑا بندہ سمگلنگ کرتا ہے انہوں حلال دیا پیسہ نہ تے نیند بھی نہیں ہوندی آرام دی۔ اسی ماڑے بندے ہاں، تو انہوں پتہ ہے اس ویلے نہیں اسی ماڑے، اس ویلے ساڑھتے اللہ دا فضل جے۔ ہاں جے ساڑھتے فضل نہ ہوندہ تو سعودی عرب ساڑھنا معاہدہ نہ کردا، سعودی عرب دا تے ساڑھا معاہدہ ہو چکا جے، تعاون ہو چکا جے، یعنی ایسا معاہدہ کیتا ہے، یعنی دفاعی معاہدہ ہویا ہے۔ ساڑھے تے عملہ انہاں تے عملہ ساڑھے تے عملہ۔ اگو پاکستانیوں نے ویکھے کی کیتا ہے، وہ جدوں میچ ہار گیا نا، ایک نے لکھیا تسی ہو یا رہے ہو اسی تو نہیں نہ آ رہے، وہ ساڑھا تو اڈا معاہدہ ہو گیا، ساڑھے تے عملہ تو اڈے تے عملہ تو اڈے تے عملہ ساڑھے تے عملہ۔ پوچھے میں دانش برانوں، میں ویسے آپ بھی صاحب لا لیا، تعاون دا معاہدہ ہوتا ہے برابری دا۔ شاہ جی تو اڈنا میں معاہدہ نہیں کر سکتا پہ ساری زندگی رڑھ کے کھاں گے، رڑھ کے تو تاں کھائیے جے دوہاں دی خوراک برابر ہوئے، صدقہ میرے تے حلال ہے تو اڈے تے حرام۔ یارہ سید بیٹھے نے، نقوی سید بیٹھے نے، صدقہ سیدہ تے حرام ہے، انہوں نے میں معاہدہ کرنا کہ جو میں کھانا ہے وہ تساں کھانا ہے، جو تساں کھانا ہو میں کھانا، معاہدہ ہو سکتا ہے؟ وہ میں صدقہ کھاندہ ہوں مطلب نہ ہونا کوئی نہیں معاہدہ۔ جنہ تے حلال حرام دا فرق ہوئے نا انہوں نے ابے دی برابری نہیں کری تھی۔ مہربانی کرنی، حلال حرام دا فرق ہے۔ بھئی میرے تے صدقہ شاہ جی حلال ہے، جدو میں نے میرے تے صدقہ حلال ہے، بندے چپ کر جندر پہ کھورے بچے ٹوپی پھیرن لگا پہ لے آؤ، اور میں مسئلہ پہ دسنا پہ میرے تے حلال ہے تے سید بیٹھے سیدہ تے ساڑھا کہ دا کھان پین دا معاہدہ ہو سکتا ہے نا نا، خوراک ایک کو تے معاہدہ ہوندہ ہے۔ تو اڈا میرا قدم معاہدہ ہے، پتہ نہیں ابو طالب دا تے رسول دا کہ معاہدہ ہو گیا، جتو تو کھانا ہے اتھو میں کھانا ہے آباد، جتو میں کھانا ہے اتھو تو کھانا ہے۔ ایس ویلے پاکستانی اسی بڑے کمزور بھی ہیں لیکن سعودی عرب دے برابر کھلوتے ہیں۔ ایک شاہ ساڑھے کو لیا تو انہاں کو کوئی نہیں، ایک انہاں کو لیا تو ساڑھے کو کوئی نہیں، انہاں کو ایٹم کوئی نہیں، ساڑھے کو پیسہ کوئی نہیں۔ چلو یہ ہو گیا جی، انہاں کو ایٹمی قوت نہیں، سعودیہ ایٹمی قوت نہیں،
ساڑھے کوئی پیسہ کوئی اسا معاہدہ کر لیا کہ پیسے تساں لانے نے تے اصلہ اساں چلانا ہے نا، جو ساڑھے کو ہے وہی تعامل کرنا نا۔ یہ دا مطلب ہے ایسے ویلے مودی دا جڑا سنگ سکا ہے نا، مودی دا وہ اس واسطے سکا ہے، انہوں پتہ لگ گیا ہے جدو سرمایہ دار تے طاقتور کٹھے ہو جانا، بڑی دور پہنچے ہو، بڑی دور پہنچے ہو۔ میں نہ ایک کل سرمایہ ہو سکیا میں سرمایہ لاؤں گا، ساڑھے کل طاقت اسی آکھیا سی طاقت لا دیں گے، دشمن دا ساہ سک گیا ہے، جدو ساڑھا معاہدہ ہو گیا ہے، پیسے تو لانے نے لڑنا آسان، پورے عرب دیا مشرکان دا ساہ سک گیا، جدو معاہدہ ہو گیا خدیجہ کیا پیسے میں لانے نے، ابو طالب آگیا طاقت میں لا دیا۔ صدقے جا طاقت اور سرمایہ، طاقت اور سرمایہ کٹھا ہویا، شکریہ بھائی، طاقت اور سرمایہ معاہدہ ہو گیا۔ ویسے ایٹم بام ہندوستان کو بھی ہے، یہ شکر ہے انہوں نے نہیں کتا کر گیا، اور سعودی عرب بڑے ہوتے ہیں معاہدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ ساڑھے معاہدہ کہتے واسطے کیتا نا، ساڑھیاں نمازاں ویکھی ہیں، ساڑھے روزے بہتے ویکھے، ساڑھے حاجی بہتے انہوں نے نہیں، صرف ساڑھے کو ایٹم بام ہے، وہ ایٹم بام انہوں کو بھی ہے انڈیا والے کو۔ میں ایک دن بیٹھا کتے مولوی میں کہا یا شکر ہے ساڑھے والے کتے دھیان کیتا نے کتے انہوں نے معاہدہ نہیں کر لیا، ہندوستان کو بھی ایٹم ہے۔ ایک مولوی کہنے لگا افسوس ہی کیتا جا سکتا تواڈے تے، میں کیوں ہے سورۃ توبہ نہیں پڑھی، میں پڑھی 17 نمبر آیت پڑھی ہے، میں ترجمہ سنا دینا۔ کہنے لگا تینوں سارا پتہ تو پھر کیوں سوچنا کہ انہوں نے معاہدہ ہو جائے گا؟ میں کیا وجہ کی؟ کہنے لگا سعودی عرب صرف ملک نہیں، وہاں بیت اللہ ہے اور حرم کی حفاظت بت پرست کر ہی نہیں سکتا۔ غور ہی نہیں فرمایا بیت اللہ کا محافظ ہے، بت پرست ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کیا ان پتہ لگ گئی اللہ نے ابو طالب دے پہنچے چابے دی کعبے دیا چابیاں کیوں پائی ہے صاحب؟ حرم دا متولی بت پرست نہیں ہو سکتا۔ افغانیاں دی گل بھی ہوندی سی، دو شہمہ انہوں نے بیچنے کیڑی کیڑی یاد آئی، ایک لالچ ایک خوف۔ وہ جویل چور صاحب لکھ دینے کہ 3 بندے افغانی نے انہیں 3 نے ہندوستان تے بڑے حملے کیتے ہیں، وہ 3 ہیرو بنا کے لوگوں نے پیش کیتے ہیں، محمود غزنوی 1، شہاب الدین غوری 2 تے احمد شاہ عبدالی 3۔ کنے بہت واڑی خیر یہ 3 بندیاں نے ہندوستان تے 17 حملے کیتے نے، محمود غزنوی نے ہاں جی کیتے نے۔ خیر وہ تواڈی ایک کوئی جملہ کافی، وہ آندہ ہے محمود غوری غوری معاف کرنا اللہ کری کے رحمت کرے، ذاکر ہوں دے سمجھ چاہتا نکل گیا غوری غزنوی محمود غزنوی۔ وہ سکھیا انہوں عاشق رسول دسیا گیا ہے، قرآن و سنت دا پیروکار دسیا گیا ہے، عظیم حکمران دسیا گیا ہے کہ سومنات دا مندر اس ٹایا سی۔ وہ سکھیا انہاں مندر ٹائے نے، میں دسنا کیوں ٹائے نے، وہاں دا شہاب الدین غوری، احمد شاہ عبدالی تے محمود غزنوی، اے جنہیں تساں اسلام دے ہیرو سمجھے نا، اے مندراں چ بڑا سونا ہوندا سی، اے لٹنا ہوندے سان۔ اس 3 قبلہ لٹیرے لکھیا جی، میں نہیں پتا تحقیق انہوں دی اپنی ہے۔ وہ فرماندے نے یہ 3 بندے ہی ہندوستان تے حملہ آور ہوئے نے، چڑھاوے چڑھے ہوندے سن بڑے جا بتاں تے، سونے دے چڑھاوے لوکاں چڑھے ہوندے سن، بلکہ ایک دیت میں فکر بھی لکھی ہے۔ وہ سکا شہاب الدین غوری نے ایک کوئی مندر چوں 60,000 کلو گرام سونا یعنی 1500 من 1500 من سونا ایک مندر چوں نکلے تو باقیاں دا صاحب لانو۔ وہ سکے سارے مجاہد بنا کے پیش کیتے گئے نے، فرماندن جو لالچ میں حملے کرے نا وہ مجاہد نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جو لالچ میں حملہ کرے وہ مجاہد نہیں ہوتا۔ انہاں کیا اگو کیا کھنے انہاں کیا جڑی افغانستان نے ساڑی جنگ لگی، میں حیران ہو گیا قبلہ پڑھ کے وڈیاں لوگاں دیا وڈیاں گلاں نے، وہ ذمہ دار بھی تو زیادہ نے نا۔ وہ فرماندے نے ہماری اسلامیات کا نصاب امریکہ میں طے ہوا،
پاک افغان جنگ کے دورانیے میں امریکہ میں بنایا گیا نصاب اسلامیات کا، اور وہاں دو چیزیں، اسلامیات میں جہاد والی آیتوں کو رکھا گیا اور جہاد کی ایسی تشریح کی گئی، لفظ سننا، جہاد کی مختلف قسم کی تشریح کی گئی۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں جہاد کی ترویج کے بہانے فرقہ پرستی کو جنم دیا گیا۔ میرا خیال ہے پڑھے لکھے بندے بس گل کافی ہے، بہانہ بنایا گیا جہاد کا کہ لڑو، ہن روڑا کی ہے لڑنا تے سی غیر مسلم نال، غیر مسلم نال، یہ دا مطلب ہے اس نے غیر مسلم کو سے ساتھ لڑنے کی بجائے مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا۔ جہاد کے بہانے میں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑائے نہ وہ مجاہد ہے نہ لڑنے والا مجاہد۔ شکریہ، تو سر تائید فرمائی۔ یہ دا مطلب ہے جدوں لالچ نکلے گا تو جہاد ہوئے گا، جدوں تک لالچ ہویا ادوں تک جہاد نہیں، نہ خوف نہ لالچ۔ دو آیتاں سنو تو میں نے اجازت دے دوں۔ پہلی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نساء جو پڑھ دینا، اے دے وچ سمجھ آ جائے گی کہ اے کام کوئی آج شروع نہیں ہویا، احمد شاہ عبدالی تو شروع نہیں ہویا، محمود غزنوی تو شروع نہیں ہویا، شہاب الدین غوری تو یہ تو مجھے 300-400 سال دی گل ہے، زیادہ تو زیادہ 250-300 سال، یہ تو کل دیا گلان ساریاں۔ ایک کام کو بڑے چردہ شروع ہوئے، سورہ مبارکہ نساء جی سمجھن واسطے قرآن پڑھنے لگا، تانے دین واسطے نہیں۔ پھر میں پہلے عرض کر دیں، کوئی بندہ اہل سنت دوست تشریف فرما نے قرآن تے پھر ہدایت واسطے جا، جس بندے آکھے نا تو مولوی کتھوں شروع کر لیا، بندہ پوچھو اتھوں اللہ منع کیتا، سارا ہی جو ہدایت ہے۔ ہن تساں جہاد نو بھی ذہن چ رکھنا ہے، مجاہد نو بھی ذہن چ رکھنا ہے، لالچ تے خوف نو بھی ذہن چ رکھنا ہے۔ ایک تو میں دساں، میں انہیں قرآن تو آیتاں پڑھ کے ثابت کر دینا ہے، جنہ لالچ تے خوف تو بغیر جہاد کیتا نا وہ ابو طالب دے بیٹے۔ آباد رہو، اے یا جی بھائی نسو، وہ میں جناب دے سامنے بیان کردہ فی سبیل اللہ کی ہے، نہ خوف ہوئے نہ لالچ ہوئے۔ خیر ہوئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ نساء جی اور آیت مجیدہ دا نمبر 94 میں جی۔ خالق کائنات نے فرمایا، قرآن چکنا جڑا کل کسے آکھنا چکاؤ قرآن، چکاؤ قرآن، چکیا تے ہے اور کیا میں چک، ہاں سیدان دے سامنے چک گیا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو۔ نبی پاک دے دور جو صاحب ایمان کون ہوں دے سب؟ مشکل ہی تو اڑے منہ چو نکلنا، اور لفظ پر کوئی گل سمجھ آگئی یار، سارے بندے میں پتہ لگ گیا مسلمان کون سا۔ وہ دو سنی شیعہ وابی نہیں سن ہوندے، وہ دو سارے صحابی ہوندے سا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جی، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، پھر فتبینوا ولا تقولوا لمن القا علیکم السلام لست مومنا، ذرا حملہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ جسے مار رہے ہیں وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ میرا خیال ہے ایس میرے افغانستان تے جو اچھی گھر میرے کو کوئی میں نہیں کر سکتا۔ اور مومنوں، جب تم حملہ کرتے ہو تحقیق تو کر لو کہ کس پہ حملہ کر رہے ہو۔ تو ہم نہیں بیان دا، افغانیاں نو بیان دا، بھئی اللہ دیو بندے ہو تحقیق تو کر لو۔ اسی تو اٹھے مسلمان پرہاں گلہ دو نے، یا تے اتھے آکے ہندو پہ لڑ دینے تے یا پھر وہ مسلمان نہیں۔ شکریہ کہ بلا یا لڑنا رہے ہندو نے تے جے نہیں تے پھر وہی مسلمان نہیں۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تمہیں اگلا بندہ سلام دے رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مومن نہیں؟ او تو انہوں سلام علیکم پہ آندہ ہے، حملہ تو اڈا حق ہی نہیں بڑھندا۔ او تو انہوں سلام علیکم پہ آندہ ہے، اللہ دیا بندہ مسلمان تے سلام علیکم کہہ دینا تے حملہ حرام ہو جانا۔ کی کرنا ہے؟ حملہ نہیں کرنا کیونکہ مسلمان ہے۔ ہوں واقعہ سنانا، پیغمبر اعظم نے کچھ مجاہد بھیجے، چلو وہ جہاد کرنے گئے،
جہاد کتے اگے کرنا سی راہ ایک بندہ ویکھیا وہ پاڑو پہ چاردا سی لے لے کوئی اونٹ کوئی گاواں او دا مال ویکھ کے نا تے مجاہداں دا خیال بن گیا اے دے نال یاد کر چلو تہاڈا کی خیال ہے میں افسانہ پہ سنانا تو اخبار اسی جڑا میں سنا چھڑیا ہن تے قرآن پہ سنانا اللہ فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تم کیوں کہتے ہو کہ تم مومن نہیں جبکہ وہ سلام دے رہا ہوں میں واقعہ پڑھ دینا قرآن چک کے جڑا لکھیا ہے شاہ رفیع الدین دا ترجمہ شاہ عبد القادر دا تشریح حاشیہ فرماندے نے حضرت کے وقت حضرت تو مراد رسول خدا حضرت کے وقت مسلمانوں کی فوج پہنچی ایک بستی پر وہاں ایک مسلمان تھا چلو مگی جگل وہاں ایک مسلمان تھا اپنے مویشی کنارے کر کے کھڑا ہوا تھا دریا کے یا سمندر کے انہیں ویکھے نا جدو مجاہد آؤندے تے اسے چاہ نہ رکھیا السلام علیکم اے اپنی فوج نو کی آکھیا السلام علیکم لفظ سننا فرماتے نے اس نے کہا السلام علیکم لوگوں نے سمجھا کہ یہ غرض کو مسلمانی جتا رہا ہے کہ میرا مال بچ جائے اور میں بچ جاؤں ہے کافر جدو اندر جو آ گیا اسی پہ ہاں جہاد کرنا ہے انہیں کو بت سامنے پوجیا ہوئے تو میں مجرم سورج نو انج کیتا ہوئے تو میں مجرم کسے بورڈ اگے انج ہویا ہوئے تو میں مجرم وہ اپنے ڈنگر لے کے کھلوتا تو انہوں کہ میں پتہ لگ گیا ہے کافر ارادہ کر لیا انہوں نے کہا یلغار ہو کیونکہ جدو انہوں مارنا سی تے سارا مال ڈنگر پھر مال غنیمت ہی ہونا سی نا اور بلوچستان دے معدنیات تے نظر رکھن والے ہو سار اٹھاؤ میرے نال بہت شکریہ میرا خیال ہے یار پڑھے لکھے بندے میں لاہور پہ پڑھنا کڑپن دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں حافظ کفایت حسین صاحب جیسے بندیاں دا ممبر ہے لاہور سادی صاحب جیسے بندے علی نقی صاحب جیسے بندے اسی تے خاک بھی نہیں انہوں دے مقابلے تھے اس واسطے زیادہ جو کڑپان دے ہو او تو میں سوچنا جو ہوں تے توڑے منہ لبا بنت میں کی عرض کی تھی جنہ دی معدنیات تے نظر ہے نا ٹرمپ تو لے کے افغانستان تک سانو اندروں ساری گال دا پتہ ہے انہوں دی نظر ہے نا اس گال تے بلوچستان چیز زیادہ لڑائی کیوں سرحد کیوں میں دسنا انہوں جو مال ڈنگر ویکھیا نا دو گلہ دسیاں نے لالچ اور خواہ یا ڈر دے چپ کر دینے یا لالچ چپ کر دینے آنج بندیاں نے ویکھے نا میں بڑے لوگاں دی گل کر رہے تھے شاہی کوئی نہیں انہوں ڈنگر شنگر ویکھے انہوں نے کہا بھئی مجاہدو تیار ہو جو کافر لب گیا جی او صاحب لایا بھی بندے حملہ کرنے گئے او سا کہا السلام علیکم جی میں دو انگوٹھیاں پائیاں ہون ایسا کڑی پائی ہوئے 14 دے نام لکھے ہون تو بندہ چپیڑ مارن لگے قسم تو آکھا یا نہیں مدد یا نہیں مدد تے گنجائش ہی پہ لیندہ نا میں پتہ ان لگ گیا انگوٹھی پائی سو یا نہیں مدد گل چ پایا سو تے کڑے شری پائی سو شیعہ ہونے تے جو یا نہیں مدد آکھ لے تو پھر میرا خیال بندے نو بولو تے جنہوں دے موبائل تے نظر ہوئے پاہاں یا اللہ مدد آکے اور جنہیں موبائل کھونا ہوئے انہوں یا اللہ آکھو یا علی آکھو دے تو کیا سرے میں تو انہوں دسنا ایک مثال ہے کہ میں کئی باری دیتی ڈالا سی میرے کو تو پولیس والا میرے نال سی پولیس والا دیتا سی نا پولیس والے گن میں ایک بندے نواں لے کے ڈالا سے نکلے تو انہیں مگروں ماری موٹر سائیکل 125 تے جڑا بیٹھا ہوئے نا وہ 125 تے آپ ہوندہ ہے موٹر سائیکل نہیں ہوندی وہ ماری بتی تروڑی میں بیچے تھا ترو بیچ ڈالے تھا ہوندہ ہے موٹر سائیکل بیچ رکھ لی تو انہوں بیچ باہ لیا میں انہوں باہو بیچ باہ لیا پولیس والا نال سی سمجھا کوئی افسر ہے وہ لے کے نکلے تو وہ یار ہی مدد ٹنگیا سی نا اگے ساڑی گڈی دے وہ قصیدے پڑھن لگ پیا قصیدے نہ انہوں کسے آکھیا میں شاہ رہا لو بیکھا عابد شاہ صاحب میرے نام سید میں شاہ جی وہ میں نے اور جاندے نے گنجائش پہ لیندہ جی صاحب لگ گیا بندے شیعہ نے تے ایک قصیدے پڑھاں گا تے آخر کے بندہ اپنا اور کوئی گل نہیں ہوندہ بھی قصیدہ انہوں کوئی نہیں وہ سورا بھی سی پڑھیا بھی اس کدی نہیں سی وہ تو سنان لگ پیا نا میں کہا شاہ جی کی صلاح کریے اے تجھے سید بیٹھے ہو اے صحیح میرے نال شاہ رہی نے ہمیشہ تو عابد شاہ صاحب میں نے کہنے لگے مولوی صاحب قصور ہوتا ہے کوئی شک نہیں 15-20 ہزار دا نقصان ہے ان جائے چلو مولا علی دا نا دی گنجائش پہ لیندہ دے
میں کہ چھٹو اتار چھٹا میں جائیں تر گیا جان لگیا خیال ہی مدد بھی نہیں جس مسلمان نے دیکھا نا مسلمان میرے تے جہاد کر چھڑ لگے رہے وہ آندھا السلام علیکم انہاں کیا السلام علیکم نہ کار کافرہ ان ڈنگر پہ بچانا ہے نہیں بچنا ینگار ہو مار چھڑیا جی بندے ہیں تسی مرتے فائر کرا دے ہو ماریا کسے وے گسا تسی مرتے کر دے ہو مار چھڑیا اللہ فرمایا لمن علقا علیکم السلام لست مومنان جب اس نے سلام کہا تھا تم ظاہر کے مکلف ہو یا باطن کے مکلف ہو تو ہموں کے میں پتہ لگ گیا ہے کافر ہے مشرک ہے سلام علیکم لئیسو اللہ پاک نے جڑی گل کی تھی لو جی میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں میں تو نکل جان کے پیچھے ہو جاؤں فرماتے نے مسلمانوں نے سمجھا کہ مال بچا رہا ہے اس کو مار دیا اور مویشی چھین لیے اس کو مار دیا ادھروں دیکھ کے سننا جے اور مویشی یہ دی پنجابی تے کرو لاہور والے ہو انہوں مار چھڑیا تے ڈنگر کھول ہے یاد رکھا جس گل ہونے میں پھر دورانی بندہ ماریا تے ڈنگر کھول ہے اللہ فرماتا تب تکونا عرض الحیات الدنیا میں تو جانتا ہوں نا تم فی سبیل اللہ نہیں نکلے مال دنیا کے لیے نکلے تم اللہ کے راستے میں ہو اور نظر تمہاری مال دنیا پر ہے اور تم دنیا چاہتے ہو نا کوئی اخیر ہے جی اللہ بھی پھر اللہ ہے خدا دی قسم ڈرنا ہی چاہیے سامتے پتہ کوئی نہیں سی اللہ فرمایا کذالک کنتم من قبل اور تم پہلے بھی ایسے ہی تھے اب بھی ایسے ہی ہو صدقے جامعہ کی سن رہے ہو جناب من قبل دا لفظ قبل اور تم پہلے بھی ایسے تھے بولو آپ بھی ایسے ہو اللہ فرماتا فمن اللہ علیکم فتبینوا اور اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیا بے ایمانی سے نکال کر ایمان میں داخل کر دیا بطور کے بابا جیسا نبی مل گیا قرآن جیسی کتاب مل گئی اللہ جیسا معبود مل گیا وہ احسان فراموش ہو کیا بات ہے تم پر اللہ نے احسان کیا کہ تسی اجے بھی کھوا موہیتے لگے ہو حد مک گئی ہے اے بندے تے اللہ دا احسان بول جاتے ہیں پاکستان کی نہ کو احسان کر بیٹھا ہے ہائے ہائے اللہ دا احسان بول گئے اللہ فرمایا میں تو اڑتے احسان کیتا تساں کی کیتا خالق فرمانتا ہے ان اللہ کانا بما تعلمون خبیرہ اللہ جو تم کرتے ہو نا اچھی طرح جانتا ہے اے قرآن فرماتے ہیں تم پہلے بھی ایسے تھے اور اب بھی ایسے مثلا آخری گل فرماتے ہیں مثلا اس پر یہ آیت اتری اس واقعے تو بعد اے آیت اتری تشریح شاہ عبد القادر صاحب لکھ دینے فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا تم ایسے ہی تھے یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی غرض دنیا پر خون نہ حق کرتے تھے غرض دنیا پر صدقے جامع خون نہ حق کرتے تھے یعنی اسلام لانے سے پہلے تم غرض دنیا پر خون نہ حق کرتے تھے اور ترجمہ تو اڈڑا یاد آ گیا ہے پہلا بھی کھو کے کھاندے سو ہم بھی کھو کے کھاندے ہو ہم اسلام کا مجاہد اسے مانتے ہیں جنہیں اعلان نبوت تو پہلا بھی کھو کے نہیں سڑکھاندے اعلان نبوت تو بعد بھی کھو کے نہیں سڑکھاندے پہلا بندے یہ مطلب اسلام مجاہد اسے کہتا ہے جس کے اندر لالچ بولو جی جس کے اندر لالچ نہ ہو ہون ایک مثال دے دینا خوف دی بھی دے دینا میں کیسی حضرت ابو طالب دی اولاد تے جنی تربیت ابو طالب دی انہاں چ نہ لالچ ویکھو گے بولو نہ خوف ویکھو گے یا کائنات میری طرح قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائے علی کس لالچ میں بستر پہ سو رہے تھے کمال یار
وَمِنَ النَّاسِ خرفناً لوگوں میں سے میں یشری نفسہ ہوتے گا ہمارا ذات اللہ، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے سو رہا تھا۔ علی نبی کے بستر پر امانتیں لینے کے لیے نہیں لیتے، امانتیں واپس کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ مال غنیمت کو ذہن میں رکھ کے لڑنا اور ہے، موت کو ذہن میں رکھ کے سونا۔ خوف علی بستر پہ سو رہے ہیں، نہ خوف ہے، صدقہ جامع، نہ خوف ہے نہ لالچ ہے۔ حضرت عبید اللہ ابن حارث بابا جی رسول اللہ دے چچا زاد نے، رسول اللہ دے چچا زاد جنگ بدر دے شہید، ترے سردار نکلے نے جدوں کافر آکھا نا اسی کمیاں نال نہیں لڑتے، اسی چھوٹے لوگاں نال نہیں لڑتے، محمد کسے سردار نو بھیج، پھر حضرت حمزہ نو بھیجیا، حضرت علی نو بھیجیا، حضرت عبید اللہ ابن حارث نو بھیجیا، ایک نبی دا چاچا، دو نبی دے چاچے دے پتر، نہ خوف، صدقہ جاواں آپ ہی سبیل اللہ میں، نہ خوف نہ لالچ۔ ایویں ساڑی فوج دا نہ حیدر نہیں، خدائی کسے کو بھی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ خوف نہیں تے لالچ نہیں۔ ترے سردار سامنے آئے، حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل نو ماریا، حضرت علی نے اپنے مد مقابل نو ماریا، حضرت عبید اللہ زخمی ہو گئے تے زخمی حالت سن، انہوں جنہیں قتل کرن دا ارادہ کر کے ماریا نا، اپنے مد مقابل نو بھی مولا علی ماریا بدر تے عبید اللہ دے قاتل نو بھی مولا علی نے ماریا، اپنا مد مقابل مار کے تے عبید اللہ قاتل مار کے واپس آئے تے چک کے حضرت عبید اللہ ابن حارث نو پیغمبر دی بارگاہ چ لیاندا، آخری ساہ سی حضرت عبید اللہ ابن حارث دا، تے نبی پاک نے دیکھ کے فرمایا عبید اللہ کیسی حالت ہے؟ آئے تواڈی عزت تو صدقے ہو ہاشمی ہو، کی تواڈا ایمان ہے، کی تواڈا ایقان ہے، کی تواڈا اسلام ہے؟ خدا دی قسم دولت دا لالچ ہوندا نا، دولت دا لالچ، لالچ کدا ہوندا یارا دولت دا لالچ ہوندا، خدا دی قسم شبلی نعمانی دے لفظ نے جڑے میں قرآن برکت واسطے سامنے اس ویلے رکھے ہیں، کھلے قرآن دے سامنے عرض کر دیا، شبلی نعمانی فرماتے ہیں حضرت عبید اللہ نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آپ آنسو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، ہائے ہائے، فرماتے ہیں تیری عزت کی قسم یہ خوف کے نہیں، ہائے ہائے یہ خوف کے نہیں ہے، تو فرمایا پھر میرے چچا کے بیٹے تو رو کیوں رہا ہے؟ فرماتے ہیں صرف اپنی زبان سے فرما دیجئے میں کہیں دولت شہادت سے محروم تو نہیں ہو رہا۔ جن کی نظر میں شہادت دولت ہو وہ ہے تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے چچا کے بیٹے تو ان قریب شہادت پر سرفراز ہونے والا ہے۔ کی نبی آکھا میں نہیں پتا، کی نبی آکھا میں نہیں پتا کھورے تو زندہ رہنا کہ نہیں؟ فرماتے تو ابھی دولت شہادت سے سرفراز ہونے والا ہے۔ یہ دا مطلب ہے پاہمیں نبی نو 2 منٹ پہلا پتہ لگ جاندہ ہے نا، انہوں ہی علم غیب بند۔ میں لمبی گل کری نہ کہتی، پیغمبر نے فرمایا آپ ابھی دولت شہادت سے محروم نہیں ہوں گے، سرفراز ہوں گے۔ آخری جملہ نکلیا، نبی دی اکھا چانسو آگے، فرماتے نے کاش، جدوں آخری سانسی، فرماتے نے کاش آج چچا ابو طالب ہوتے۔ جدوں حضرت ابو طالب نو یاد کیتا نے نا آخری بیڑے، تے پیغمبر فرماتے نے او عبید اللہ تجھے اس حالت میں چچا یاد کیسے آئے؟ کہنے لگا چچا نے ایک شعر پڑھا تھا وہ مجھے اب یاد آ رہا، آج ہوتے تو میں ان سے آفرین لیتا، شاباش لیتا۔ فرمایا کہ میں فرماتے نے چچا ابو طالب نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ محمد کو دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، اس کے گرد لڑتے لڑتے ٹکڑے ہو جانا۔ میری وصیت ہے تمہیں محمد کو دشمنوں کے حوالے نہ کرنا، اس کے گرد لڑتے لڑتے ٹکڑے ہو جانا۔ جب میں آپ اور اسلام کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں نا، مجھے چچا ابو طالب یاد آ رہے ہیں، اور جو جن کی وصیت کو شہادت کہتے ہیں، نہ ان میں خوف ہوتا ہے نہ ان میں لالچ۔ پتہ نہیں ابو طالب کنو وصیت کر گئے، سمجھ رہی آئی کیسی وصیت۔ اتھے قبلہ ایک بچہ میرے کو
5 منٹ صرف باقی گھنٹے چوں ایک بچہ شہید ہوتا ہے تو میں وہ والد نو ویکھیا آندا میرے 2 پیچھے نے وہ بھی 2 میں فوج بھیجاں گا اس ملک تو میں پتر کو اور 2 قربان کروں 2 بیٹے قربان ہوتے ہیں تو آندا 2 میرے پیچھے پھر لیا کے انہوں تو پتہ سلامیاں ہوندیاں یار جڑے اسلام دی راہ قربان ہوتے ہیں پنڈ وچ لاش آئی ہوندی ہے اتنے ایک پلٹون آئی ہوندی ہے نا کم از کم ایک میجر نال جڑی سلام پیش کر دی جڑے اللہ دی راہ جاندے نے نا انہاں دیاں قبراں تے سلامیاں دئیاں دیاں انہاں دیاں دھیاں تے نہیں نہ ماری دا بچیاں نو آ کے حوصلہ نہیں دیندے پولیس والے ہون یا فوج والے ہون ماں نو حوصلہ باپ نو حوصلہ پھر کھلو کے میں بندے آندے ویکھے نے کہ میرے 3 پتر پیچھے نے پاکستان تے قربان نے جڑا میت کو کھلو کے آکھے نا پاکستان تے میرے سارے قربان لوگ آندے نے بلے ہوئے ایمان والیا سلام ہے وہی تینوں جڑے اینے پتر قربان ایک گل دساں ابو طالب دا جوڑی کائنات تے کوئی نہیں بڑے بڑے حوصلے آئے بندے ویکھے نے لوگ پتران دی قربانی دا وعدہ کر دے نے دنیا دیا قربانیاں دا وعدہ کوئی نہیں چونکہ ایک مستور دے سالے سواب دی مجلس ہے اس واسطے میں بیٹی دی قربانی دی کرتا پتران دیا قربانیاں دینا اور بیٹیاں دیا قربانیاں دینا اور اب میرے سامنے مرشد زادیاں بیٹھی ہوں گی میری بیٹیاں دوسری جڑی امتی نے وہ میری بیٹیاں پہنا بیٹھی ہیں میرے عزیزو قربانیاں بیکھو انہاں بیبیاں دی قربانی دی گل کرن لگا کہ جتھے اے ستون ہے نا جی اے ستون اے سمجھو کہ کارے حضرت سیدہ دا کہ جتھے دوست بیٹھے نا پوڑی کو اتھے کر کے نبی دی قبر دور کوئی نہیں درمیان صرف مسجد ہونی جا کے بکھو جتے اصحاب صفا دا چبوتر ہے پوچھ رہا جی کسے کو وہ اکھلیں گے اصحاب صفا دا چبوتر اور نال بی بی دا کار جنتور بکی والے جاؤ بس سے جاؤ تو سامنے ایک کھڑکی لمبی نظر آؤں دی باب جبریل لکھے وہ بطول دا کار وہ تو فاصلہ گن کے ویکھیا جی قدمہ دا کنی دور نبی دی قبر ہے اتھوں نکل کے ایتھے ہونا سی بی بی زینب نے ایک مہینہ پراوانوں دی رہی ہے بابے نے پوچھو میں نانے دی قبر نانے دی قبر تے میں جانا چاہنی امیر المومنین نے فرمایا میری بیٹی نو آکھو میں آپ لے کے جاؤں گا آپ لے کے مسجد جو گزرنا ہے بازار جو نہیں میں نے مسجد جو گزرنا ہے کسی سڑک جو نہیں گزرنا دروازہ مسجد کھلتا تو نال تے حضور دی قبر مسجد نبی دے اللہ تو سب نو بخاوے ایک مولا نے فرمایا اندھیریاں راتاں چ لے کے جاؤں گا جدو مہینے دی آخری تیر راتاں ہوں گا 3 راتاں وچ بھی ادھر جدن چن بھی نہ ہوئے تو تارے بھی نہ ہوں بدل بنے ہوں گے نا گھٹاواں چھا جان گیا ادھر لے کے جاؤں گا اور رات دا انتظار کر دے رہی ہیں بطول دیاں 2 تیاں تے جدو رات چھا گئی نا اندھیرا سخت چن کوئی نہیں تارے کوئی نہیں ادھر حسنین شریفین نو بیبیاں نے آکھیا 2 پہنا دی میں گل کرنے لگا 2 پہنا یاد آدھو بی بی بڑے تے بی بی چھوٹے میرے مولا علی دی 2 تیاں فرمان لگے آج بابا آندے نے آج لے کے جاؤں دروازے دے وچ علی کھلو گئے 2 پرادوں پاسے کھلو گئے ماں دی چادر دیاں وارث پیچھے آ کے بابے دے آباد رو کھلو گئی ہیں حضرت علی علیہ السلام قبلہ جدو آج مسجد دے اندر قدم رکھے ہیں مسجد دے اندر قبلہ چراغ پہ بلدے سے چراغ میرے مولا نے اپنے موڑے دی جڑی چادر سی نا وہ دی ہوا نہ چراغ بجھا چھڑے جدو چراغ بجھائے نا امام حسن نے فرمایا بابا رات بھی ہے اندھیری بھی ہے مسجد ہے اور بندہ بھی کوئی نہیں اسی آپ ہاں سارے تو چراغ کیوں بجھایا جے علی فرماندے نے بیٹا ہے مسجد ہے کسے دا کار نہیں ایتے ہون بھی کوئی تہجد گزار آ سکتا ہے تو سنگور نہیں فرمایا کوئی نماز تہجد نمازی اگر مسجد جا گیا تو علی دی شرافت گوارا نہیں کر دی کسے تہجد گزار دی نظر کسے متقی پریزگار دی نظر چہرے تے نہیں وہ چہرے تے نہیں میری بیٹی دی چادر تے نہ آئے میری بیٹی دے قد دا پتہ نہ لگے آتیاں لے کے ہمیں نہیں روندے پھر دے جڑا تہجد گزارا تو تیاں دا قد چھپا دا رہا او دیاں تیاں بازار آئے
تو درباراں چ دکھ میں پڑھن لگا، دوویں بھیناں دا دکھ پڑھن لگا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بابا جی اتنے محرم پڑھ رہے سن مرید کے، اتنے ایک اے سی صاحب مینوں ملنا 10 منٹ مجلس تو پہلے، انہوں نے کہ دوست لگا سی اے سی اتنے مری، وہ تھوڑا جہا پریشان ہو گیا۔ اے سی صاحب میں کہا جی سر خیریت ہے؟ انہوں نے کہا یار افسوس کیتا جا سکتا، آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم ہے، یہ 2 چھٹیاں عاشورہ محرم واسطے دیتیاں گئی ہیں تاکہ بندے نہ 2 دنوں وچ جڑا کوئی جو کر سکتا ہے، کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھ سکتا ہے، کوئی مجلساں کراندہ ہے، کوئی ماتم میں جاندہ ہے، کوئی نہیں ماتم نو ٹھیک سمجھتا، تو چلو یہ 2 دن امام حسین دے نا دے اسا دیتے ہیں کہ یہ تسی گھراں چ گزار۔ ہو سکیا 42,000 گڈی، میر صاحب 42,000 گڈی، ہو سکیا میرے دوست نے دسیا کہ مری داخل ہو گئی ہے سیر کرنا، 42,000 گڈی انجوائے کرنا ہے، سیر کرنا ہے، ایک دوسرے تے برف سٹن والے ہے نا، اتنے داخل ہوئے نے تے لوگ کی چھٹی انجوائے کرنے گئے نے کہ 9-10 محرم دی چھٹی ہے۔ سانو پاگل سمجھے؟ آج جڑے ساڈے نوجوان بیٹھے نے یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ خوبصورت نہیں، یہ یونیورسٹی نہیں جاندے، یہ کالجاں نہیں جاندے، یہ مینوں فخر ہی میں نمازی ہاں، نماز پڑھنا فخر کدی نہیں کیتا، روزہ دار الحمدللہ روزہ رکھ کے مجلساں پڑھنا فخر نہیں کیتا، حج کیتا فخر نہیں کیتا، زواریاں بھی ساریاں کیتیاں فخر نہیں کیتا۔ فخر کدی آیا نا بابا جی ایسا آنسو تے آیا، جب آ جاندہ نا ادو میں نا بڑا کرم ہے ساڈے تے، بڑا فضل ہے ساڈے تے، اسی تے اپنے بھول گئے ہیں، وڈیرے نو بھول گئے ہیں، سکے ساڈے دنیا چھڈ گئے تے بھول گئے ہیں، نہیں بھولدا تے شبیر دا زین تو نیڑا نہیں بھولدا، نہیں بھولدا تے بیبیاں دا دربار جانا نہیں بھولدا۔ خدا دی قسم لوکاں دے نوجوان اسلامیات دے پروفیسراں دے بیٹے مری 9-10 دی چھٹی گزارن جاندے نے، ساڈے جویں دے وی نے نا 10 محرم نو پہن نو لے کے کدی اس بازار کدی اس چوک وچ بیٹھے ہوندے نے، تے جے بھرا کے نہ چلیے پھر گھر دیگر ویلے میں زنجیر مار لینا تے پہن آندی ہے شام غریباں دی مجلس نہیں سنتے۔ ہن دسا کیوں انج کرنا؟ جتھے مجلس ہوندی ہے پردہ دار ساڈے بیٹھے ہو، بولو یار جتھے مجلس چھوٹی ہوئے یا وڈی پردہ داراں دا انتظام نہیں ہوندا؟ ہوندا ہے، ہر تھاں نال ہوندے نے، کیوں ہوندے نے تینوں میں دسنا۔ اسی فاتحہ پڑھن جائیے نا، بابا جی نے دیاریا محترمہ دنیا چھڈ گئے نے، ساڈے عزیز کہے بابا جی اسی جا کے فاتحہ پڑھ کے تے 2 منٹ گلاں کر کے تے واپس آ جان۔ جڑی ساڈی دھی جاندی ہے نا اندر، انہاں کول اندر بیبیاں بیٹھیاں قتل ہو جان والے دی بہن اندر بیٹھی ہوندی ہے، سڑکیں تے نہیں بہندی، سڑکیں بہندی یار پھوڑی تے بندے بیٹھے ہوندے نے گلی چ، وہ کتھے ہوندیاں نے؟ بہناں مقتول دیاں ماواں تیاں کتھے ہوندیاں نے؟ اندر اندر مینوں قرآن دی قسم ہی وہ جس اندر بیٹھیاں سن نہ کربلا وہ اندر ہی رہنیاں سن جے خیمے کھلوتے رہے، میں سڑ کے ڈگ پیا۔ یہ میری بیٹی نال ہوئے، میری ہمشیرہ نال ہوئے، واقفیت ہوئے، رشتہ داری ہوئے، وہ جی اندر جاندی ہے نا، اسی باہر بہنے تو بیٹی نو نے تو اندر چاہے اندر تیاں ہوندی ہیں وہ بھی چلی وہ پھر تساں اندر کدی ویکھیا ہوئے عزیزاں چ، وہ جی اندر جاندی ہے نا وہ جاندیاں ساری گل لگ اسی لگی ہے یا نہ لگی، اسی بہ کے فاتحہ پڑھنے سلام لینے تے افسوس کرنے، جڑی تی اندر جاندی ہے لگدی ہوئے صحیح رشتہ دار واقف گل لگدی، یقین کرو جڑو گل لگیاں ہوں زندگی چ بچیا مذاق نہیں کرنی، نوجوانوں مذاق نہیں کرنا، مذاق نہیں کرنا بچیا، انہاں دی اللہ نے ایسی طبیعت بنائی ہے، یہ اپنے دل کا سارا غبار گل چ باہماں پا کے کٹ دیا نے، انہاں دا بھرا تے صرف ناراض ہوئے نا، ناراض ہوئے خدا دی قسم گل چ باہماں پا کے روندیاں وہ دے بھی وچ ہی گلاں کر چھڑدیاں نے، تیرا دنیا چھٹ گیا میرا جیوندہ نہیں ملتا۔ انہاں دا انداز ہوتا گل لگنا، جیڑی بی بی دے گل بی بی نہ لگے اتھوں بہ کے ٹر جائے وہ ساری زندگی آندی ہے آئی ہے سی، واہ بھائی واہ اہل لاہور آئی ضرور سی، اتھے بیٹھی رہی ہے میرے گل نہیں لگی، یہ 2 تساں گلاں سنی نے 2-3 منٹ 10 محرم سی،
دن پیا ڈبتا سی، دن پیا ڈبتا سی، تھوڑا تھوڑا چانن تھوڑا تھوڑا اندھیرا۔ اینا اکھاں نال میں روایت پڑھی، بی بی فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہا میرے مولا حسین دی وڈی بیٹی، معرفت رکھ دو، معرفت رکھ دو۔ او بی بی فرماندی ہے خیمے سڑ کے ڈگ پہ، چادر میرے سر تو ایک بندہ نیزہ مار کے، بی بی فرماندی ہے میں اپنا منہ چھپان واسطے، منہ تے پردہ کرنے واسطے مٹی تے ریت تے اپنا منہ رکھ لے تے دو پاسے ہاتھ رکھ لے تاکہ میں نو ویکھے کوئی۔ فرماندے دن پہ جدو لیندہ سی نہ مکدہ سی، اس ویڑے میں نو پھپھی زینب نے جگایا تے اٹھایا، فرماندے کھڑی ہو جا بیٹی، سجاد بچ گیا۔ فرمایا اماں میرے سر تو کو چادر لے گیا، بی بی فرمایا اٹھ کے ویکھ نہ تیری چادر ہے تے نہ میری چادر ہے۔ یہ جملہ ذرا نہ میری بیٹیاں بہناں مرشد زادیاں سی اپنے زمال دے وچ لکھ لیں، بی بی کبرا تے جملہ تے اگوں انشاءاللہ سب خیر ہو جائے۔ بابا جی یہ دے وچ ہدایت مجلس ہے۔ بی بی کبرا سلام اللہ علیہ دا میں متعلق پڑھیا ہے، بی بی فرماتی ہے جدو میں پھوپھی دے حکم نال اٹھ کے کھلوتی نا، میں زندگی چ پہلی باری کھلا میدان ویکھیا۔ واہ واہ، بی بی فرمائی ہے کدی چار دیواری جو باہر نہیں سائی، میں زندگی چ پہلی باری کھلا میدان ویکھیا، جو اس میدان اپنے پیو دا سر نو کے سنان دے ویکھے۔ بی بی فرماندی ہے ایڈا میرا دل اوکھا ہویا کہ پیو دا سر نیزے تے سر دی چادر کوئی نہیں۔ بی بی فرماندی ہے او دو میرا دل کیتا کہ میں پھپھی دے گل چ باواں پا کے رہواں۔ آباد رہے بھائی، چھٹن لگیا دعا کریے، آنسو آ گئے اور دعا کریے۔ فرماتے نے جدو میں پھپھی دے گل چ باواں پان لگیا ہاتھ بدھائے نا، میں کہ اماں مینوں گل لگ کے ملے۔ فرماتے نے میری پھپھی دو قدم پیچھے ہٹ کے فرمایا ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی ہو کی ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں کہ اماں میں نو بخا تے صحیح، میں نو ہاتھ کیوں نہیں لان دیں دے، میں گل لگنا چاہتی ساں۔ فرماتے نے میں پھپھی دی پشتے مبارک کل کھلو کے پیچھے ویکھیا تے آ جڑا میں گردن اے کالا رنگ دیں دے اوپر، انہوں اسود آندے نا اسود کالے رنگ نو۔ بی بی فرماتی ہے میری پھپھی جان دے اے گردن مبارک دا رنگ سیاہ ہو چکا سی، تو میں پھپھی نو آکھے اماں تو انہوں ایتھے کی ہوئے ہے؟ او تو میں نو میری پھپھی دے سیاہ سجاد رو مارن آئے سا، کدی میں سجے ہو جاتی سا کدی میں کھپے ہو جاتی سا، میں نو مارے آئی جمعہ دیا نمازیاں، میں نو مارے آئی قرآن دیا کاریاں، میں نو مارے آئی کعبے دیا حاجیاں۔ اس ہائے میں چکو ہو رہے ہائے شامل کر، ہائے ہائے دعا کریے۔ اے جیڑی مخدوم آباد ہو، جیڑی مخدومہ دن ڈب دے نال ایتھے ہاتھ نہیں سی لان دیں دی، تو اڈا کی خیال ہے رات نو پھر انہوں نے آرام آ گیا ہونا؟ نہیں نا، رات جیڑی آئی ہے اگے میں نا ایتھے لوگا انہا مار میں کڑی کڑی گل کروں، تو اسی بیٹھے نا ٹول آگے بیٹھے نا اور دیوار نہ بچے ٹول آگے بیٹھے نا، خدا دی قسم میں پڑھیا ہے بی بی زینب واقعہ کربلا تو بعد کاندھ نہ ٹول آگے مولا تو انہوں جزا دے ہوئے جیڑی بی بی شام دے ویلے ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ رکھن دیں دی، اس رات وچ جیڑی رات پہرا دیتا ہے، اس رات وچ بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ انہاں ایک ہائے کیتی ہے، ہائے اس چوپ پچ انج دی ہائے کیتی ہے بی بی رقیہ نے۔ بی بی تلوار زمین تے رکھ کے نا جیڑی ایتھے پتیجی مو ہاتھ نہیں سن لان دیں دے، فرماندے نے میرے گالچ باما پا تیری ہائے میں نو کھا گئے۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ آکھا بی بی جان تو ہڈا تے جگہ فرمایا چھڑ دے، میں نو سارا درد پول گلی رکھ میری باما پر میری موڑے تھے۔ بی بی نے جدو دووے باما آج رکھیاں نا دووے پیڑا ملیاں نے، جدو رخ انور ملے ایڈا ڈاٹا ویل بی بی نے کیتا ہے جے سمجھ آ گیا تے کافی ہے۔ بی بی فرما دی ہے میرے گھر لگ کے رو لے تھے کسے نہیں ہونا، کوئی تعزیت کرنا ہونا ہی کسے، میں نو دس جڑی تیری ہائے نکلی ہے شور یاد آیا ہی نامدار نہیں، چھیاں پتران جو کا پتر یاد آیا ہی نہیں، تے فرمائے تیری ہائے میرا جگر کیوں کھا گئی؟
میں شام دا دسیا نہیں، مینوں 6 پتر بھول گئے نے، مینوں دھی نہیں لبدی۔ شام دی عاتقہ بنت مسرم میرے کول کوئی نہیں۔ حضرت رقیہ تے جناب زینب، جناب کلثوم حضرت فضہ نو لے کے لبن ٹورے نے جتھے تسی بیٹھے ہو۔ اینی دوری جاندے جاندے بی بی فضہ نے ہاتھ ریت وچ ماریا تے فرماندے نے عاتقہ مل گئی۔ منہ تو ریت ہٹائی نے تے فرماندی ہے بی بی ستے نے چپ کر کے آیا۔ جدو بی بی سرانے آگے بیٹھے نا حضرت رقیہ تے فرماندے نے اماں تسی تے آندے سے ستے میری تی دنیا چھاڑ گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بی بی فضہ فرماندے نے میں ضعیفہ بھی ہاں تے روندیاں اکھاں چ تھوڑا دسدا تے رات بھی مینوں تے لگا سی جویں ستے نے، تانوں کیویں لگا کہ دنیا چھڈ گئے؟ یہ جملے تے چھڈن لگا بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اماں تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے، گھوڑیاں دیاں سوئاں دے نشان نے، میری ایج دنیا تو گئی ہے جویں قاسم دنیا تو رخصت ہوئے۔ ہتھاں تے دھی اٹھا کے مدینے علمو کر کے بی بی فرمایا اللہ دا نبی ساڑے پتر بھی قربان، ساڑیاں تیاں بھی تیرے دین تو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ قنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ میرے خالق گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، تو اکبر ہے، اسی بہت چھوٹے لوگ ہیں، تیرے سامنے زبان کھولن تے ہی نہیں دل کر، تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیے تے کیڑے ہاتھ اٹھائیے، بیٹھے اٹھے صرف آمین ایک واری آکھنا لمبی نہیں، میں تو انہوں پتا دعا لمبی نہیں کرتا، دعاواں تسی ذہن چ رکھو، بیماران دی شفا، مقروض دا قرضہ، بے گھر دا گھر، بے مکان دا مکان، شاہ جی بابا ماجی صحت کاملہ، ٹر گیاں واسطے شفاعت، حضرت حضور امام زمانہ دی آمد، ساریاں دعاواں ذہن چ رکھو، اولاد دی بھی رکھ لو، بیٹی دی ضرورت ہے، بیٹے دی ضرورت ہے، مال دی ضرورت ہے، تنگی بھی آ جاتی ہے نا، منگنا ہے، منگن سے کوئی عرض نہیں، جیڑی شادی لوڑ ہے وہی منگنی ہے نا کہنا، بڑے بڑے امیر ہوئی کسی نہ کسی شادی کمی ہے، رل کے منگیے قرآن کھول لینا، واسطے دین لگا منگنا میں کہیں، منگنا تے پھر کسی نے کھڑ کے ہی ہے، اسی تین جوگے نہیں، روز سندا بھی ہے تے نہیں عطا کرتا، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، ہن میرے کو آسرے ایسے نے کدی واپس نہ موڑے، پہلا آسرا، پہلا اولا علی اصغر دے آخری سال واسطے درگزر فرما، ساڈے گناہوں تو درگزر فرما، بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطے، 2 واسطے دے دیتے نے، تیسرے واسطے تے آمین دل یا زبان نہ کہہ کے منہ تے ہاتھ پھیر لینا، خالقہ ادوں اگے مینوں نہ اجے تک واسطہ لبا نہیں، لبدا ساں جڑا تیرا عرش حالات ہے وہ اجے تک تے میں ایک ہی لبا ہے تے دعاواں بڑیاں تو قبول کیتیں، ہن بھی ایک دعا 2 میرے ذہن چ، ایک وہ میں رکھ لئیے، دوسری بھی رکھ لئی، آمین ایک بار آکھنا کھورے کدی آمین تک قبول کر، خالقہ اسی کمزور بندے ہیں، مجبور ہیں، ساڑھے تیرے تو علاوہ ہے کوئی نہیں، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کتھوں منگیے تیرے کو منگنا واسطہ ویکھ لے، تیرا عرش نہ ہل جائے، تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار ہے، اب بے کے ٹرن دا واسطہ۔ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ